مکمل نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک اختصار کے ساتھ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں، خاص طور سے مسلمان آدمی کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اکثر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں، مسجدوں میں سنتے ہیں، دینی پروگراموں میں سنتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری اسلام کی طرف سے جو اس کے لیے یا اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر نماز کی اہمیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اسلام، مسلمان، کفر اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اسلام پر ہے، مسلمان اسے کہا جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام پر نہیں ہے، وہ کفر و شرک کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال نماز انسان کی زندگی میں بہت ہی قیمتی ہے، بغیر اس کے انسان مسلمان بھی نہیں بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلا حساب نماز کے حوالے سے ہی ہوگا۔ اگر بندے کی نماز صحیح نکلی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر بندے کی نماز ہی صحیح نہیں نکلی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نمازوں کے بارے میں کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہی نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ جو شریعت کے مطابق نماز ہوگی وہی قابل قبول ہوگی، جو شریعت کے مطابق نماز نہیں ہوگی وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال تک۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی اللہ کے دربار میں۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نہ رکوع صحیح ہے، نہ اس کا سجدہ صحیح ہے، نہ اس کا جلسہ صحیح ہے، اس کی کوئی چیز صحیح نہیں ہے، بس نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، صحیح روایت ہے کہ انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ علیہ السلام نے کہا وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اس کا رکوع نہیں صحیح ہے، اس کا سجدہ برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ یہ نمازیں قبول ہو کر کے دنیا میں بھی اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر آئیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے نماز کے عوض میں، نماز کے بدلے میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم اس انعام کے مستحق بن جائیں، اس کے اثرات وہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں، دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں اور مرنے کے بعد بھی دیکھنے کو ملیں۔